إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 20 اور 21 ذوالحجہ 1434 ہجری کی درمیانی رات 26 اکتوبر 2013 اور ہفتے کا دن ہے. بھائیوں، اسی ذوالحجہ 1434 ہجری کے کانٹیکسٹ میں ہم آلریڈی 2 لیکچرز سن چکے ہیں، تقریباً 200 منٹ کی گفتگو جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل کے تھرو اپلوڈ بھی ہو چکی ہیں، مسئلہ نمبر 54A اور 54B کے نام سے، 54A اور 54B، اور ان کا عنوان تھا حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل. اس میں حج اور عمرے کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا صحیح طریقہ اور اس سے جڑی ہوئی فقہی اصطلاحات اور احکامات کو ہم نے ان ڈیپتھ ڈسکس کیا تھا. آج انشاءاللہ تعالی اسی گفتگو کی کنٹینیوشن کے طور پر حج اور عمرے کے ساتھ ایک اور کمپلیمنٹری ٹاپک جو جڑا ہوا ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی حاضری. تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے مسئلہ نمبر 54C، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس ٹاپک پر الحمدللہ میں نے کافی کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے، کیونکہ میں خود بھی 31 سال تک بریلوی رہا اور اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ، پھر اہل حدیث کے ساتھ اور پھر اہل تشیع کے ساتھ بھی گزرا. اب بھی سب کی گفتگو سنتا ہوں، جو حق بات ہے قبول کر لیتا ہوں، اور جہاں پر غلطی نظر آئے پازیٹیو انداز میں اصلاح کی کوشش کرتا ہوں. اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ کسی بھی اہل قبلہ اور اہل کلمہ کی تکفیر کیے بغیر اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے، یہی اس کے ساتھ ہمدردی ہے. بھائیو، آج کے لیکچر میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا اور احادیث کی کتابوں کے نام بھی بتا دوں گا، لیکن جو بہت کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جو کہ دارالسلام والے بھی پاکستان میں عربی کتب شائع کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر عربی سافٹ ویئرز میں جو نمبرز ہوتے ہیں وہ نمبرز بھی میں انشاءاللہ بتا دوں گا. مکتبۃ شاملہ کے اندر بھی وہی نمبر استعمال ہوتے ہیں تاکہ کسی کو حدیث ڈھونڈنی پڑے تو اسے مشکل پیش نہ آئے. بھائیو، آج کا لیکچر کل 3 حصوں پر مشتمل ہے اور ان 3 میں سے 2 حصے ہم آج ڈسکس کریں گے اور تیسرا حصہ انشاءاللہ اگلی نشست میں. تو ان 3 حصوں کی تفصیل بھی سن لیجئے. پورشن نمبر 1 میں انشاءاللہ 8 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں فضائل مدینہ سے متعلق ہم گفتگو سنیں گے اور اس سے ریلیٹڈ جو احکام و مسائل ہیں میں وہ ساتھ ساتھ ہی بیان کرتا چلا جاؤں گا. پورشن نمبر 2 میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ 5 صحیح الاسناد احادیث اور پھر ان کی روشنی میں صحیح احکام و مسائل میں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا، اور خصوصاً وہ حدیث کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا سفر ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے نہ کرو. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث، اس کی بھی میں انشاءاللہ تعالی ٹرو ایکسپلینیشن فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر کرنے کی کوشش کروں گا. اور پھر پورشن نمبر 3 ہوگا پرٹیکولرلی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن اور 12 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا طریقہ
اور اس حاضری سے ریلیٹڈ صحیح اور ضعیف روایات جو ہیں ان کو ڈسکس کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ریلیٹڈ اہم عقائد اور فقہی احکام و مسائل کو بھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر ڈسکس کروں گا۔ اور پھر انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو ایک اور ویڈیو بک کی فارم میں انشاءاللہ تعالی قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ ہمارا ویڈیو کی فارم میں اویلیبل ہوگا۔ اور تمہیداً ہی میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بھائیوں، میں خود اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر کسی بھی مکتب فکر کا خیال رکھے بغیر حق بات کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی ہی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو یہی تمہیداً میں شروع میں ہی کچھ باتیں عرض کر دوں کہ بھائیوں، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق ہمارے معاشرے کے اندر دو ایکسٹریمز پینڈولم کی پائی جاتی ہیں، اور یہ دونوں ایکسٹریمز جن لوگوں نے اڈاپٹ کی ہیں ان کے پیچھے نیک نیتی تھی، کسی نے بد نیتی کے ساتھ کوئی عقیدہ گھڑا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں جو دین کے نام پہ کیے جاتے ہیں، ہمیشہ ان کے پیچھے نیت صحیح ہوتی ہے، لیکن صرف نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس عمل کو صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پیش کی جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات، جو بخاری کی پہلی حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ حدیث پوری نہیں پڑھتے، اس کے آگے بھی الفاظ چلتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کاروبار کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کی، یعنی حلال کام کے لیے ہجرت کی، ناجائز کام کے لیے نہیں، حلال کام کے لیے، تو اس کی نیت اس کے لیے لکھی جائے گی۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر عز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی۔ تو یہ نیگیٹو کاموں کے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے انما الاعمال بالنیات، نیگیٹو کام تو ہے ہی نیگیٹو۔ پازیٹو کاموں کے بارے میں ہے کہ ان کے پیچھے اللہ کے لیے نیت ہونی چاہیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت ہونی چاہیے، تب فائدہ ہوگا۔ ادروائز چاہے وہ نیک عمل بھی ہے، اگر پیچھے نیت درست نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نیگیٹو عمل کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے، اور یہ بڑی مس کوٹ کی جاتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں اس حدیث کے حوالے سے بڑی مس کنسپشن پائی جاتی ہے۔ تو بھائیوں، پہلی ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو امام احمد ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور ان میں ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا تعلق میجورٹی اہل حدیث مکتبہ فکر کے ساتھ۔ میں تمام اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، لیکن چند غالی قسم کے اہل حدیث اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں کہ انہوں نے امام ابن تیمیہ کی تعلیمات میں سے چند ایک پوائنٹ نکال کے اور اپنی طرف سے خود ساختہ عقیدہ قبر رسول کے بارے میں بنا لیا۔ حالانکہ ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ سے سوائے ایک جگہ کے کوئی ایسی غلطی اس کیس میں نہیں ہوئی کہ اس سے یہ غلط رزلٹ نکالے جاتے ہیں۔ انہوں نے تو بالکل کلیئر کٹ اپنی ایک کتاب لکھی قبروں پر حاضری کے بارے میں، اس میں روضہ شریف کی حاضری کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا، اور دو پوائنٹس جو میں نے اس کو اسٹڈی کیے، ایک تو انہوں نے لکھا کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نیک اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے۔ امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری۔ اب یہ بات اوپر سے کچھ ڈال دی، یہ بھی بات انہوں نے اس کتاب میں لکھی، اور دوسری بات لکھی کہ قبر رسول کی نیت کی جائے یا مسجد نبوی کی نیت کی جائے، یہ دونوں ایک ہی نیتیں ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص قبر رسول کی نیت کر کے جائے گا تو امپلائڈ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں بھی نماز ضرور پڑھے گا، اس ثواب سے بھی فائدہ حاصل کرے گا۔ یہ بڑی دونوں پازیٹیو باتیں، لیکن وہی بات کہ تیسری جگہ وہ ٹھوکر کھا، وہاں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر صرف قبر رسول کی نیت کرے گا تو یہ خالصتاً بدعت اور حرام ہے۔ اب یہ بات جو انہوں نے فتویٰ لگایا بدعت اور حرام کا، اس بات کے اوپر اگر یہ نہ کرتے تو میں علا وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں کہ ان کی وہ کتاب واقعی اس قابل ہے کہ اس کو پبلک میں عام کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہاں آ کر انہوں نے جب فتویٰ لگایا تو آپ کو پتا ہے جب مخالفین اس ایک بات کو اٹھاتے ہیں اور وہ سب معاملہ ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ کرتے، فتویٰ نہ لگاتے، بلکہ یہ کہتے، جبکہ وہ خود مان چکے ہیں کہ چاہے کوئی قبر کی نیت کرے یا مسجد نبوی کی، امپلائڈ ہے کہ دونوں بیچ میں شامل ہیں، پھر الگ سے یہ بات کہنی کہ جی خالص قبر کی نیت کی تو بدعت ہو جائے گی، تو یہ بات پھر جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ایسی کڑوی بات ہے کہ فتویٰ بازی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار ہے۔ اس کو یہ کہا جائے کہ ایسی نیت کرنا ثابت نہیں ہے، فتویٰ دیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے۔ اسی لیے میں نے دور حاضر کے بہت بڑے محقق جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے اس وقت
عالم سمجھے جاتے ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب. تو ان سے میری پرسنل ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ بدعت امام ابن تیمیہ کو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا یہ کہہ دیتے کہ ثابت نہیں. جب وہ خود مان رہے ہیں کہ قبر کی نیت جس کی ہوتی ہے اس کی مسجد کی بھی نیت ہوتی ہے تو اسی پر اکتفا کر لیتے تو بہتر. بہرحال پھر آپ کو پتا ہے کہ جو شاہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ شاہ سے 2 ہاتھ آگے جاتے ہیں. اب لوگوں نے ان کی چند ایک باتیں اٹھائیں, خصوصاً اہل حدیث مکتب فکر کے بعض علماء نے, اور پھر انہوں نے پبلک کو ایک ایسا امیج دینا شروع کر دیا کہ گویا کہ روزہ شریف پہ جانے کی, قبر رسول پہ جانے کی کوئی خاص اہمیت ہے ہی نہیں ہے, ضرورت ہی کوئی نہیں ہے وہاں جانے کی, خام خواہ ٹائم کا ضیاع ہے. یہ زبان حال سے کہتے ہیں, ظاہر ہے ڈائریکٹ کہیں گے تو لوگ تو ماریں گے جوتیاں, لیکن امیج اس طریقے سے کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس میں وہ ایک بات تو حق ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جی قبر رسول کی حاضری حج اور عمرے کا حصہ نہیں ہے. تو یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ اس کا حصہ ہے, سوائے چند غالی لوگوں کے کہ انہوں نے اس کو اور طریقے سے پریزنٹ کیا. وہ پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم ہے, وہ میں انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں. اور یہ بات بھی ان کی درست ہے کہ جو مسند احمد میں ایک حدیث ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 12605 نمبر, جو سنن طبرانی میں بھی موجود ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اس مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھے گا, یعنی 8 دن کی نمازیں, 8 × 5 40, اس حال میں کہ اس کی کوئی نماز فوت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے منافقت سے بری کر دے گا اور دوزخ کی آگ سے رہائی عطا فرما دے گا. لیکن یہ روایت اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے. اس میں جو راوی ہے نبیت بن عمر, وہ تابعی, اس کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے. تو جب اس کی ملاقات ثابت نہیں, اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ مجہول ہے, ان نون پرسن ہے, محدثین اس کی توثیق نہیں کرتے کہ یہ بندہ ہے کون, لاپتہ آدمی ہے. تو لاپتہ آدمی کوئی صحابی سے روایت بیان کرے گا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث جامعہ ترمذی میں 241 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, وہ مسجد نبوی کے حوالے سے نہیں لیکن ان جنرل ہے, کہ جس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے ساری نمازیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بری اور دوزخ کی آگ سے بھی آزادی عطا فرما دے گا. سیم وہی الفاظ ہیں, لیکن وہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے. خود امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو لکھ دیا کہ یہ اصول محدثین پر حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر حبیب بن ابی ثابت جو ہیں وہ مدلس ہیں, اور مدلس ان سے روایت کر رہے ہیں, اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود, تو مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث کا سہارا بھی لیا جاتا ہے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد, کہ مت اونٹوں کے کجاوے کسو مگر 3 مسجدوں کی طرف. نمبر 1 مسجد حرام, نمبر 2 مسجد اقصی, اور نمبر 3 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث سے سہارا لے کر اس کی یہ انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ چونکہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا, لہذا قبر رسول کی نیت کے ساتھ سفر کرنا بھی بدعت ہے, معاذ اللہ. اس سے سہارا لیا جاتا ہے. اس کی انٹرپریٹیشن تو میں انشاءاللہ آگے چل کر اسی لیکچر میں کر دوں گا, لیکن یہاں چلتے چلتے میں یہ بات کر دوں کہ اس ایکسٹریم پہ امام ابن تیمیہ کے فالوورز یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اسی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایڈجسنٹ ہے مسجد نبی شریف کے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حجرے میں آپ کو دفنایا گیا. وہ مسجد نبی کا حصہ نہیں ہے, وہ حجرہ الگ سے تھا, اس کا صرف دروازہ اس میں کھولتا تھا. جس طرح ہمارے بھی یہاں پر امام مسجد جو ہوتے ہیں ان کے دروازے جو ہیں وہ اکثر مسجد کے اندر کھلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے امام تھے, دنیا کے بھی, آخرت کے بھی, سیاست کے بھی, ہر حوالے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی مسجد نبی ہیڈ آفس بھی تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی میٹنگ روم بھی تھا, سب کچھ وہی تھا. تو دروازہ اس میں مسجد نبی کے بائیں طرف کھلتا تھا. تو فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, ریاض الجنہ عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ میرا ممبر حوض کوثر پر لگا ہوا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دکھا دی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر, صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1196, امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر ایک باب باندھ کر اپنا عقیدہ امت کو بتا دیا. کاش وہ امام ابن تیمیہ کے فالوورز اس کو پڑھ لیتے. اس پر انہوں نے باب باندھا کہ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت. رسول اللہ کے گھر نہیں انہوں نے لفظ استعمال کیا, قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ٹکڑے کی فضیلت. کیونکہ اب
उस घर में उसी हुजरे आयशा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मौजूद है। और सेम यही हेडिंग सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3370 नंबर हदीस, यही हदीस, उसके ऊपर भी यही बाब है कि फजीलत कब्र रसूल से लेकर मिंबर रसूल तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बात तो नहीं भूलनी चाहिए। और मैं यहां पर एक अपनी अकीदत की बात करूं कि यह बात बिल्कुल हकीकत है कि आज अगर कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी के एडजेसेंट जो हिस्सा है उससे शिफ्ट करके कहीं और बना दिया जाए तो शायद ही कोई शख्स मस्जिद नबवी में सिर्फ नमाजों का सवाब हासिल करने के लिए सफर इख्तियार करे। यह हकीकत है। तो रोजा शरीफ की हाजिरी की वजह से ही लोग मस्जिद नबी में भी नमाज पढ़ते हैं और डबल डबल फजीलत हासिल हो जाती है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई भी मुसलमान डिनाई नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ईमान का तकाजा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत। और मेरे नजदीक इससे बड़ी कोई बदबख्ती नहीं है कि कोई शख्स हज और उम्रे के लिए जाए और वहां उसको फिर मस्जिद नबी में हाजिरी और नमाज पढ़ना या कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज करना नसीब ना हो, क्योंकि कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शाइरुल्लाह में से एक शार है। ये मैं इंशाअल्लाह ताला इसको भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में प्रूफ करूंगा। मेरी दलील इसमें वो ये है कि अल मुवत्ता इमाम मालिक में और सुनुल कुबरा अल बहीकी के अंदर और फदलुस सलातु अला नबी के अंदर और अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर, इन चारों किताबों के अंदर और खुसूसन अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 11,793 नंबर असर है। किताबुल जनाइज चैप्टर में पूरा बाब है कि अगर कोई शख्स कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए तो सलाम अर्ज करे। ये बाब का नाम है अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, और उसमें सही सनद के साथ मौजूद है। और बाकी 3 किताबों के अंदर भी जो मैंने हवाले दे दिए कि सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कभी भी सफर पर जाया करते तो पहले मस्जिद नबी में दाखिल होकर 2 नफिल पढ़ते, उसके बाद कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर अर्ज करते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक की कब्र पर आकर अस्सलामु अलैका या अबा बकर, और फिर सैयदना उमर की कब्र पर आकर अस्सलामु अलैका या अबता, यानी ऐ मेरे बाप आप पर सलाम, ये पढ़ा करते थे। और फिर जब सफर से वापस आते फिर मस्जिद नबी में 2 नफिल पढ़ते और फिर कब्र रसूल की जियारत करते, सलाम अर्ज करते और फिर घर जाया करते। तो ये इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक अकीदत थी कब्र रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो इतनी ही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफर पर जाते या वापस आते तो मस्जिद में जाते, तो मस्जिद के साथ कब्र रसूल पर भी हाजिरी देते थे। ये इंप्लाइड है ये बात कि वो मस्जिद नबी, अब ये बड़ी हैरान कुन बात है और ये बड़ी जो है ज्यादती वाली बात है कि कोई शख्स ये कहे कि इब्ने उमर के दिल में नीयत नहीं होती थी कि मैंने कब्र पर जाना है। जो बंदा हमेशा सफर करते हुए पहले मस्जिद नबी में 2 नफल पढ़ता है और फिर कब्र रसूल पर जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वापसी पे भी ये अमल करता है, तो दोनों नीयतें जमा है दिल में। ये हो ही नहीं सकता कि जमा ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मुखालफत किसी सहाबी ने नहीं की, लिहाजा इस पर इजमा तसव्वुर होगा और पूरी उम्मत का अल्हम्दुलिल्लाह इजमा है। अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस और अहले तशय्युअ भी इस पर इजमा करते हैं कि यही तरीका है कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी का। और ये बड़ा सख्त बहुतान माना जाता है बरेलवी, मक्तब फिक्र और देवबंद और अहले तशय्युअ की तरफ से अहले हदीस के ऊपर कि वो इस चीज के कायल नहीं। वले आउज़ु बिल्लाहि ताला, मैं कोई अहले हदीस का वकील नहीं, सबसे ज्यादा मैं उनको रगड़ा लगाता हूं गलत बातों के ऊपर, लेकिन जो हक बात है वो हक है कि ऐसी कोई बात उनके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पहली एक्सट्रीम मैंने बयान की। अब दूसरी एक्सट्रीम पे वो लोग हैं कि जो इमाम अबुल हसन अली अस्सुबकी अल मुतवफ़ा 756 हिजरी, उनके बड़े जज्बाती किस्म के फॉलोअर हैं। ये दोनों लोग एक ही वक्त में गुजरे हैं। इमाम इब्न तैमिया 728 हिजरी में फौत हुए और इमाम सुबकी 756 हिजरी में फौत हुए। दोनों एक जमाने में और एक दूसरे के सही दुश्मन। जिस तरह आज हमारे यहां पे बरेलवी देवबंदी इख्तलाफात और देवबंदी अहले हदीस पाए जाते हैं ना, इस किस्म के इख्तलाफात। लेकिन दोनों की किताबें पढ़ के देखें, किसी को गाली गलौच नहीं, बड़े एहतराम के साथ एक दूसरे का नाम लिखते हैं और एहतराम के दायरे के अंदर अंदर इख्तलाफ करते हैं। इनके जो जज्बाती फॉलोअर्स हैं बरेलवी और देवबंदी मक्तब फिक्र के लोग और अहले तशय्युअ के भी इसमें ही शामिल हैं, उनका जाती मौकफ ये है और वो भी ये अपनी तरफ से एक उम्मत को इमेज देने की कोशिश करते हैं कि हज और उम्रा असल में उस शख्स का है जो कब्र रसूल पर हाजिरी दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसने कब्र पर हाजिरी नहीं दी, चाहे उस बेचारे की कोई भी मजबूरी थी, उसका ना हज कबूल ना उम्रा कबूल। ये उन्होंने अपनी तरफ से एक शरीयत के अंदर बात इंजेक्ट कर दी है। कोई दलील पूछे तो कहने के जनाब इश्क दे चले नंबर लै गए, अकल वाले उनजे ही उम्रा गालियां, ये दलील होगी। उनके किताबों सुनने में तो दलील नहीं होगी कि जो मोहब्बत के लोग हैं वो नंबर ले जाएंगे क़यामत वाले दिन, और जो अकल से काम लेते हैं यानी किताबों सुन्नत से दलाइल लेते हैं, उन्होंने तो अपनी उम्र ही जाया कर दी है। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला, उनका ये मौक़िफ़ है।
اور پھر اس میں وہ اس حد تک آگے جاتے ہیں جس کو میں اگر صحیح لفظ استعمال کروں گی ان کی بریکیں پھر فیل ہو جاتی ہیں، اور پھر یہاں تک جا کے بات کرتے ہیں کہ جی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی خالصتاً نیت کی جائے اور مسجد نبوی کی نیت نہ کی جائے، یعنی جو آپ نے فرمایا نا، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، 1906 کے اندر 35 علماء دیوبند کے سگنیچرز کے ساتھ کتاب لکھی گئی ہے المفند علی المفند، جس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے مسئلہ نمبر 71B کے اندر۔ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ ہم تو کہتے ہیں کہ قبر رسول کی خالصتاً نیت کی جائے اور مسجد نبوی کی نیت نہ کی جائے۔ پہلے اوپر حدیث لکھی کہ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کا مطلب یہ لیں گے، اور پھر اس حد تک آگے گئے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں، المحنت کے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ بار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نے بھی، جو احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں، انہوں نے بھی لکھے کہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک علی الاطلاق افضل ہے خانہ کعبہ سے، اللہ کی کرسی اور اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والعیاذ باللہ۔ اپنی طرف سے ایک عقیدہ گھڑ دیا، دلیل کوئی نہیں۔ انشاءاللہ میں اس بات کا بھی محاسبہ آگے چل کر کروں گا۔ تو یہاں پر وہ پھر جذبات میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے دلیل کیا بنائی؟ ایک ضعیف روایت، ضعیف بھی نہیں بلکہ من گھڑت اور فیبریکیٹڈ روایت۔ اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ جو شخص حج کرنے کو گیا اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت کو نہ آیا تو گویا اس نے مجھ پر جفا کی، یعنی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، جو بندہ حج اور عمرے کے باوجود میری قبر پر نہ آیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ ٹیکنیکلی ہی مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، بات آپ کے مزاج کے خلاف ہے، اصول محدثین پر تو مردود ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ روایت نقل کی ہے امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے الکامل کے اندر، اور وہ خود ہی الکامل فی ضعفاء میں لکھتے ہیں جلد 4 صفحہ 74 پر کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن نعمان، اس کو وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کا چور تھا، چوری کرتا تھا حدیث کا چور۔ امام ابن حبان لکھتے ہیں کہ یہ کذاب تھا، حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ متروک راوی ہے جس سے حدیثیں لینا چھوڑ دی ہیں، محمد بن نعمان۔ یہ ہے سٹیٹس اس روایت کا جس کو امام سبکی نے لکھا، اور پیچھے اپنے آنے والے فالوورز کو کہا کہ جناب یہ روایت پکڑ لو اور لگاؤ فتوے مسلمانوں کو، گستاخ رسول اور یہ وہ فتوے لگا کر ان کو اسلام سے خارج کرو۔ یہ خدمت ہے پوری نیک نیتی کے ساتھ۔ امام سبکی نے امت کے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ سارے اسی طرح کرتے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے دعویٰ کیا کہ یہ مزاج رسول کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ میرا اپنی طرف سے دعویٰ نہیں ہے، میں مزاج کے اوپر یہ بات کرنے لگا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مزاج پہ۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن نبی داؤد میں حج والے چیپٹر میں آخری چیپٹر انہوں نے قبر رسول کی حاضری کا باندھا ہے، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2042 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری قبر پر میلہ مت لگا لینا۔ یہ ہے مزاج۔ اور مجھ پر درود پڑھا کرو، تم دنیا کے کسی بھی حصے سے مجھ پر درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا، میری قبر پر میلہ مت لگانا، یعنی کوئی یہ درود کے لیے۔ اور وہاں یہی ہوتا ہے، لوگ بےچارے اتنی مشکل سے وہاں تک پہنچتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ وہ گھنٹوں قبر رسول کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور پھر وہ درود کیا، پھر وہ اپنے اپنے کلمات اور چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں سامنے، اور باقی لوگوں کو موقع نہیں دیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی اس طرف، میری قبر پر میلہ نہ لگانا، کہیں بھی درود پڑھو گے میرے تک پہنچا دے گا اللہ، الحمدللہ۔ یہ ہے مزاج۔ تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جس نے میری قبر پہ حاضری نہ دی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، والعیاذ باللہ تعالی۔ میں یہ بتاتا ہوں کہ بے وفائی کرنے والے کون ہیں، ان کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگا کر کے گئے ہیں کہ اصل میں بے وفا کون ہے، جنہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ کیا مطلب؟ ماں باپ اولاد سب لوگ ایک بات کر رہے ہوں، سارے بزرگ دنیا کے ایک طرف کھڑے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کہ اس بات کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اور یہ جو میں نے ایکسپلینیشن کی ہے نا، یہ حدیث میں خود موجود ہے، صحیح بخاری میں یہ کرٹیکل ترین حدیث ہے۔ میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں، 7280، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کیا۔ یہ ہیں جفا کرنے والے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اس سے اگلی حدیث امام بخاری لے کر آئے اسی چیپٹر میں، اور یہ چیپٹر کا نام ہی بڑا زبردست ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ یہ اس چیپٹر کی حدیث ہے امام بخاری کی، یہ تھی 7280، اس سے اگلی ہے 7281۔ اس میں الفاظ ہیں محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت ہے۔ یہ کتاب بھی الفرقان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بھی الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی۔ اب مجھے بتائیں، جو شخص امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور شخص کو اپنا رہنما اور اپنا مرشد اور اپنا امام تصور کر لیتا ہے، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ وہ اصل میں وہ ہے جفا کرنے والا، جس نے محمدی نسبت چھوڑ کر کسی نے اپنے آپ کو حنفی، کسی نے شافعی، کسی نے حنبلی، کسی نے جعفری، کسی نے فلاں فلاں فلاں، یہ نسبتیں لگا کر ولیعوذ باللہ تعالی۔ اس میں ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام جعفر صادق رحمہ اللہ اجمعین، ان کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، ان کا قصور نہیں ہے۔ ان کے نام پر یہ کام کیا گیا، جس طرح 1.75 بلین کرسچنز آن دا فیس آف ارتھ، 2.25 ارب عیسائی اس دنیا میں، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام وجیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اسی طریقے سے ان اماموں کو ہم بلیم نہیں کرتے، ان کے نام پر جو گروہ بنائے گئے یہ ہیں اصل میں جفا کرنے والے۔ یہ بھائیو آدھے گھنٹے کی تو میری تمہید ہوئی ہے، ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بھائیو اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب آتے ہیں ہم پورشن نمبر 1 کی طرف، اور وہ ہے فضائل مدینہ شریف سے ریلیٹڈ۔ کل 8 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں فضائل مدینہ۔ ویسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر 50 سے زیادہ احادیث موجود ہیں پرٹیکولرلی فضائل مدینہ کے اوپر، لیکن ان میں سے میں نے 8 چوز کی ہیں، اور سوائے ایک کے سب کی سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ لیکن یہ 8 احادیث ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں میں کر دوں یہاں پر کہ بھائیو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احادیث کی روشنی میں مدینہ شریف کا مقام مکہ شریف سے زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس بنیاد پر مکے کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ خصوصاً احمد بریلوی صاحب نے ایک شعر لکھا، مدینہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ وہ ٹانٹ کرتے ہیں، کسی نے ان کو کہہ دیا کہ مکہ افضل ہے تو ان کا جی ہم تو عشق کے بندے ہیں، چلو تسی مکے نو ہی افضل کہہ لو، ہم تو عشق کے بندے ہیں، ہم سے بات نہ بڑھاؤ۔ یہ طریقہ نہیں، علمی طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ شریف کے فضائل مکے سے زیادہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لیکن مکے کی توہین نہ کی جائے۔ کیوں؟ یہ بات میں کیوں کرتا ہوں بھائیو؟ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں 52 سال مکے میں گزرے ہیں، صرف 11 سال مدینے میں۔ 52 سال تک سانس لیا ہے مکے کی فضاؤں میں میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں تو آپ کی ایک ایک چیز کے ساتھ محبت ہے۔ مکے کی توہین کرنا دراصل رسول اللہ کی توہین ہے، والعیاذ باللہ۔ تو میں 2 حدیثیں مکے کے حوالے سے پہلے شروع میں بیان کر دوں، پھر 8 حدیثیں مدینہ شریف سے ریلیٹڈ، اور یہ پھر وہ 10 ہو جائیں گی، تلک عشرۃ کاملہ، 10 حدیثیں ہو جائیں گی۔ 2 حدیثیں، پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1834 اور مسلم میں 3302 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے اس سرزمین مکہ کو اس دن سے حرمت والا ٹھہرا دیا ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، اللہ، اور اس کی حرمت قیامت تک کے لیے ہے، کوئی اس شہر کی توہین نہیں کر سکتا۔ ہاں کچھ دیر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی کہ وہ مکہ شریف کو فتح کرنے کے لیے قتال کریں، میرے بعد قیامت تک کسی اور شخص کے لیے یہ اجازت نہیں، اور نہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو اللہ نے اجازت دی تھی۔ اب اسی میں امپلائڈ ہے جو کچھ یزید نے کیا، صحیح مسلم کے اندر
فضائل مدینہ کا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں، مدینہ شریف کے اوپر بھی چڑھائی کی اور مکہ شریف کے اوپر بھی خانہ کعبہ کا غلاف بھی چل گیا، صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے۔ تو مکے کی حرمت کو پامال کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا اس کا کانٹا نہ کاٹا جائے، نہ اس میں شکار کو بھگایا جائے، نہ یہاں سے کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے سوائے اس نیت سے کہ اس کا اعلان کیا جائے، جو لقطے کے احکام ہوتے ہیں۔ تو سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اذخر ایک گھاس ہے اس کو کاٹنے کی تو اجازت دے دیں، کیونکہ یہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے، ہمارے چولہوں میں، قبروں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اذخر گھاس کو کاٹنے کی میں اجازت دیتا ہوں، اس کے علاوہ مکے کی کوئی چیز نہ کاٹی جائے، یہ اس کی حرمت ہے۔ اور دوسری حدیث انتہائی رقت انگیز حدیث، اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہے، اور تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، مگر میں کیا کروں کہ تیرے لوگ مجھے مکے میں رہنے نہیں دیتے، اگر یہ تیرے رہنے والے لوگ مجھے مکے سے نہ نکالتے تو اے مکہ میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا۔ اس بات کا، اس درد کا اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں جو کہ بیرون ملک ہیں، ان سے ذرا پوچھیں جن کو کئی کئی سال اپنے ملک میں آنا نصیب نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 52 سال اس شہر میں گزرے، اور وہ لوگ کہ جو اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین کہہ کے آپ کو پکارا کرتے تھے، اور پھر قتل کے درپے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا۔ اس درد کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں 52 سال مکے میں گزرے ہیں اور آخری 11 مدینہ شریف میں، اور یہ 63 سال کی زندگی یاد رکھیں لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہے، چاند کے اعتبار سے۔ ہمارا جو سولر سسٹم ہے جس کے اعتبار سے ہم گنتی گنتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اس دنیا کے اندر تقریباً 61 سال۔ لہٰذا یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنے بارے میں پیشن گوئی کی ہوئی ہے نا کہ جی میری زندگی 63 سال ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو وہ اس سے زیادہ ہو چکی ہے، وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ لیونر ایئر کے بارے میں بات ہے نہ کہ سولر ایئر کے بارے میں۔ اب جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے فضائل مدینہ پر 8 احادیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ سب کی سب بخاری اور مسلم سے ہیں، سوائے ایک کہ وہ جامع ترمذی سے۔ ویسے تو 50 احادیث ہیں، وہ سارا ٹائم نہیں ہے، یہ 8 احادیث۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مولا کا مطلب دلی محبوب، جو حدیث متواترہ ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا جگری یار میں ہوں پھر اسے علی سے جگری یاری رکھنی چاہیے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کیا قرآن کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی خاص چیز نہیں دی جو باقی امت کو نہ بتائی ہو، قرآن ہی دیا ہے۔ ہاں میرے پاس ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا، جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے، اور اس میں سے سیدنا علی نے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مدینہ حرم ہے، جو شخص مدینے میں کوئی بدعت جاری کرے گا یا کسی بدعت جاری کرنے والے کو پناہ دے گا، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جس نے مدینے میں کسی بدعتی کو پناہ دی۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا۔ یہ الفاظ تھے اس صحیفے کے اندر۔ اب اس سے جو لوگ علم لدنی کا ایشو نکالتے ہیں، اس حوالے سے میں آلریڈی 1.25 گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں، مسئلہ نمبر 55A کے نام سے علم لدنی سے متعلق نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ آج محل نہیں، اور اسی کا پھر اگلا حصہ تھا 55B، 3.25 گھنٹے کی گفتگو، وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور فرمایا احد ایک پہاڑ ہے لیکن ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم بھی احد سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا، اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا اور میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں، الحمدللہ۔ تو مدینہ شریف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حرم ڈکلیئر کروایا گیا۔ اب یہاں پر میں ایک بات بڑی تلخ بتا دوں کہ فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے یہ، گو آج کے حنفی ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی اس سے رجوع کر چکے ہیں، لیکن ان کے بزرگوں کی کتابوں میں، چاہے آپ ہدایہ اٹھا کے دیکھ لیں، فتاوی عالمگیری اٹھا کے دیکھ لیں، یا در مختار اٹھا کر، یا موطا امام محمد میں جو فتاوی ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ ہمارے نزدیک حرم نہیں ہے،
اور لیکن یہی پازیٹو بات ہے کہ احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں خود یہ بات لکھی کہ میں اگرچہ حنفی ہوں لیکن میں یہ مسئلہ نہیں مانتا. احادیث بخاری اور مسلم کی مدینے کے حرم ہونے پر موجود ہے, میں مدینے کو حرم مانتا ہوں. پھر انہوں نے وہ نعت بھی لکھی, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. تو انہوں نے بھی بغاوت کی. لہٰذا اسے یہ بات پتہ چلی کہ کسی کی کوئی بات اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے خود یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ جس طرح ہمیں مکہ محبوب ہے اس طرح مدینہ بھی کر دے, بلکہ اس سے زیادہ محبوب کر دے. اے اللہ مدینے کو صحت افزا مقام بنا اور اس کے سا اور مد میں برکتیں عطا فرما. سا اور مد میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے, جیسے آج کل کلو گرام اور لیٹرز استعمال ہوتے ہیں, تو یہ مدینہ شریف میں میئرمنٹ کے انسٹرومنٹ تھے کہ ان میں بھی برکتیں عطا فرما اے اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دعا کی, اے اللہ تو نے جتنی برکت مکے کو عطا کی ہے اس سے دگنی برکت مدینے کو عطا فرما. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا حدیث کی روشنی میں کہ مدینہ شریف کے فضائل زیادہ ہیں لیکن مکے کی توہین نہیں کرنی چاہیے. دونوں شہری ہمارے لیے محترم ہیں. پانچویں حدیث صحیح مسلم کی کرٹیکل حدیث ہے, لہذا میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں, 3318 صحیح مسلم میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینے کی بھوک اور تکلیف پر صبر کرے گا قیامت والے دن میں اس کے حق میں گواہی دوں گا, اس کی شفاعت کروں گا. الحمدللہ. اور چھٹی حدیث جامعہ ترمذی میں, یہ ان 8 میں سے واحد ہے جو بخاری اور مسلم سے باہر, لیکن صحیح حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3917. اسی کی ایکسپلینیشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مدینے میں فوت ہو سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ مدینے ہی میں مرے, یعنی پرماننٹلی اپنی سکونت مدینے میں اختیار کرے. ابھی بھی کتنے پاکستانی ہیں جو بیچارے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مدینہ شریف میں رکے ہوئے ہیں صرف اس آس میں کہ ہمیں موت آ جائے مدینے میں. بالکل حدیث کے مطابق ہے کہ جو مدینے میں مر سکتا ہے اسے چاہیے مدینے میں مرے, کیونکہ جو شخص مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. الحمدللہ. 7ویں حدیث صحیح بخاری کی کرٹیکل حدیث 1890 نمبر حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے. اسی حدیث کی وجہ سے ہی جو ہم نے مسلم اور ترمذی کی ڈسکس کی, سیدنا عمر کی دعا ہے 1890 صحیح بخاری میں کہ وہ اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما اور مجھے رسول اللہ کے شہر مدینہ میں موت دے. الحمدللہ. اور سیدنا و مولانا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں دعائیں اللہ نے قبول کی. ان کو مدینہ شریف میں موت آئی اور اس سے بڑی سعادت قبر رسول کے ساتھ دفن ہوئی. الحمدللہ. اور شہادت کی موت. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں نے پچھلے سال لیکچر پورا دیا ہے, ذوالحجہ کے ہی آخری ہفتے کے اندر, مسئلہ نمبر 65 کے نام سے 2 گھنٹے کی گفتگو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں, اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز بتائی. فضائل مدینہ پر آخری حدیث 8ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال ہر شہر کو برباد کر دے گا, لیکن ان 2 شہروں کے دروازوں پر فرشتے صفے بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور ان شہروں کی حفاظت کریں گے. دجال قریب کی زمین میں اترے گا اور جو منافقین ہوں گے وہ روب میں آ جائیں گے دجال کے, تو مدینہ 3 دفعہ جھٹکا دے گا, تو جو منافقین ہیں وہ مدینہ چھوڑ کر باہر نکل جائیں گے, وہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ بھائیو, فضائل مدینہ کے کانٹیکسٹ میں جہاں تک اہل مدینہ کے ساتھ زیادتی کرنا اور ظلم کرنا اور اس کی کیا وعیدیں ہیں, یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہیں, لیکن آج کا ٹاپک نہیں ہے. اس میں جو یزید ابن معاویہ نے جو ظلم ڈھایا واقعہ ہرہ میں مدینہ شریف کے لوگوں پر, اس پر میرا پورا ریسرچ پیپر ہے, ریسرچ پیپر نمبر 5A اہل سنت پاک.com پر بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں 3 MB کی فائل ہے, 4 صفحوں کا صرف ریسرچ پیپر ہے. اس کے آخری صفحے پر میں نے بخاری اور مسلم کی روشنی میں یزید کے 3 سیاہ کارنامے لکھے ہیں, اس میں سے ایک واقعہ ہرہ ہے, اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند سے اسی واقعے کے اوپر جس پہ انہوں نے یزید کی مذمت کی وہ بھی نقل کیا ہے. اور اسی کی پھر ایکسٹینشن ہے ریسرچ پیپر نمبر 5B, وہ بھی اہل سنت پاک.com پر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جو میں سمجھتا ہوں وہ عربی میں بھی ہم نے رکھ دیا ہے تاکہ انٹرنیشنل ریسرچ پیپر وہ بن جائے, اردو میں بھی اور عربی میں بھی. وہ اپنی نوعیت کا ایک علمی ایٹم بم ہے. الحمدللہ.
اور ایک لیکچر ہے 2.25 گھنٹے کا، مسئلہ نمبر 61 کے نام سے، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ اور ریسرچ پیپر نمبر 5A کا نام میں بتانا بھول گیا، وہ ہے رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ تو لہٰذا میں یہاں پر اس کے جو 3 سیاہ کارنامے ہیں، کعبہ شریف کو آگ لگانا اور اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کرنا اور قتل حسین کے اندر شامل ہونا، یہ میں اس کو آج ڈسکس نہیں کرتا۔ اب ہم لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے 5 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں پرٹیکولرلی فضائل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں جی، اب ذرا کڑوی باتیں شروع ہوں گی، لہذا تسلی کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ بات سنیں۔ ویسے تو میری ساری باتیں کڑوی ہوتی ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ وہی مشہور حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، اپنے اونٹوں کے کجاوے مت کسو مگر صرف 3 مساجد کی طرف۔ نمبر 1 مسجد حرام، دوسری مسجد اقصی، اور تیسری یہ میری مسجد نبوی۔ یہ پوری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس سے مراد ہے ایکسٹرا آرڈنری ثواب، یعنی یہ نیت کرنا کہ فلاں جگہ میں جا کر نماز پڑھوں گا تو اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے، اس نیت کے ساتھ کہیں پر سفر اختیار نہیں کرنا۔ ویسے ثواب کی نیت کے ساتھ سفر اختیار کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6853 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے۔ تو علم دین سیکھنے کے لیے یہاں بھی کئی لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں لیکچر سننے کے لیے، تو یہ جنت کا سفر ہے صحیح مسلم کی حدیث کے تحت۔ لیکن آپ کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ یہاں اکیڈمی میں آ کے نماز پڑھیں گے تو ہمیں اتنی 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اس طرح کی نیت نہیں ہوتی۔ علم حاصل کرنے کی نیت سے تو یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے خاص جگہ پر یہ نیت کرنا کہ اسی جگہ پر جا کے یہ کریں گے تو پھر ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ تو یہ دوسری حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1430 نمبر حدیث ہے، بڑی کریٹیکل حدیث۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کوہ طور پر گیا اور وہاں میری ملاقات کعب بن احبار کے ساتھ ہوئی۔ کعب بن احبار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پایا لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ اس وقت جوان تھے، اسلام قبول نہیں کیا، یہودی عالم تھے، لیکن صحابہ کے دور میں یہ اسلام لے آئے، لہٰذا یہ تابعی ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوہ طور پر میری ملاقات ہوئی کعب بن احبار کے ساتھ۔ وہ پورا دن مجھے تورات سے آیات سناتے رہے، کیونکہ یہودی عالم تھے پہلے، وہ اب مسلمان ہو چکے تھے، اور میں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا تھا۔ یہ دیکھ لیں دونوں کا آپس میں گفتگو کیا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی بات سیکھنی چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن پھر ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا، جب واپس آئے اس واقعے سے، کوہ طور سے ہو کر واپس آئے، تو وہ حادثہ کیا ہوا کہ ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ حدیث ہم نے اپنے ریسرچ پیپر رسول اللہ کی آخری وصیت ہے، ریسرچ پیپر نمبر 1، اس میں بھی یہ حدیث رکھی ہوئی ہے۔ تو ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو ہریرہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں کوہ طور پر گیا اور یہ ہوا۔ تو ابو بصرہ نے فرمایا اللہ اکبر، یہ ہے اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، یہ ہیں وفا کرنے والے لوگ۔ انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ کاش تو کوہ طور پر جانے سے پہلے مجھے مل لیتا تو میں ایک حدیث تجھے ایسی سناتا کہ تو کبھی بھی کوہ طور پر نہ جاتا، کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا سفر ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت کے ساتھ مت کرنا، مسجد الحرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی۔ یہ بات سنی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو۔ حالانکہ کوہ طور کے نام پر پوری سورت ہے، پارہ نمبر 27 میں سورہ طور، اور اللہ نے اس پہاڑ کی قسم یاد فرمائی ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ۔ اس کے باوجود سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوہ طور پر ثواب کی نیت کے ساتھ جانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شمار کیا۔ اللہ، لیکن اب یہاں پر آ گئی ایک ایکسیپشن۔ اب میں اس حدیث کو بریف کرنے لگا ہوں جو اکثر لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی، جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ امام ابن تیمیہ اور ان کے چند فالوورز جو ہیں وہ ٹھوکر کھا گئے، اس حوالے سے میں وہ چیز بھی پوائنٹ آؤٹ کر دوں۔ جس طرح میں نے امام سبکی اور ان کے فالوورز بریلوی اور دیوبندی اور اہل تشیع کا رد کیا، تو اب یہاں پر میں بتاتا ہوں کہ غلطی انہیں کہاں لگی۔ وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 1193 نمبر اور مسلم میں 3390 نمبر۔
کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے والے دن، ہر ہفتے کو کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر جا کر 2 نفل ادا فرمایا کرتے تھے. اور پھر راوی کہتے ہیں کہ خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر ہفتے کبھی سوار اور کبھی پیدل مسجد قباء جایا کرتے تھے. بالکل مدینہ شریف کے اندر مسجد نبی سے کچھ فاصلے پر ہے، 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور وہاں جا کر 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اب اس حدیث کی وجہ سے ایکسیپشن آ گئی اس حدیث میں، بلکہ سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 700 نمبر حدیث ہے، جس کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا، تمام جو حدیث کے علم کے عالم ہیں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنا عمرہ کرنے کے مترادف ہے. عمرہ کرنے کا ثواب ہے مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنا. اب مسجد قباء وہ ثلاثت مساجد سے تو الگ ہو گئی، اور اسی حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں کہ آپ سوار ہو کر بھی جاتے تھے، اونٹ کا کجاوا بھی کستے تھے، اونٹ پر سوار ہو کے جاتے تھے اور پیدل بھی جاتے تھے. لہذا اس حدیث کی وجہ سے اس حدیث میں ایک ایکسیپشن آ گئی. ان کے درمیان آپٹیمل سولوشن کیا بنے گا، جس کو ہم فقہ کی ٹرم میں کہتے ہیں تطبیق، کہ 2 بظاہر چیزیں ٹکرا رہی ہوں، ان کے درمیان اصل سولوشن تلاش کیا جائے. اس کی تطبیق یہ بنے گی کہ مسجد قباء کی پرٹیکولرلی ایکسیپشن مل گئی کہ مسجد قباء جایا جا سکتا ہے ان 3 مسجدوں کے علاوہ بھی، کیونکہ احادیث سے اس کی دلیل مل گئی. یہ نہیں اس سے ثابت ہوگا کہ فلاں بزرگ کے قبر کے ساتھ جو مسجد ہے ادھر جایا جا سکتا ہے، اس کی ایکسیپشن نہیں. جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بخاری اور مسلم میں ریاض الجنہ جنتی ٹکڑا تو ڈکلیئر ہوا قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پاکستان میں ایک بہشتی دروازہ انہوں نے خود اپنی طرف سے بنا لیا. تو اس کے بارے میں یہ ریاض الجنہ نہیں ہوگا، اور اس میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے. مسئلہ نمبر 43 کے نام سے 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان کو بنیاد بنا کے اپنے بزرگوں کے تبرکات کے ساتھ جو یہ معاملہ کرتے ہیں ان کو میں نے گستاخ رسول ڈکلیئر کیا. اور اسی لیکچر میں نے امام ابن تیمیہ کی جو غلطی ہیں کہ جو انہوں نے ابن عمر کو اپنی کتاب اقتداء صراط مستقیم میں بدعتی کہا کہ وہ رسول اللہ کی جنگوں کو تلاش کر کر کے وہاں پر نماز پڑھتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کو بدعتی کہا. میں نے ان کا بھی علمی محاسبہ کیا. جو حق بات ہے وہ کرنی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ایک مبلغ کی. لہذا ایکسیپشن ہے مسجد قباء کی. اور دوسری تطبیق یہ ہے کہ مسجد قباء مدینہ شریف کے اندر موجود ہے، اس کے لیے سفر اختیار نہیں کرنا پڑتا. سفر کی ڈیفینیشن تو ہوتی ہے اپنا شہر چھوڑ کر، لہذا وہ مدینہ شریف کے اندر ہے موجود. اس اعتبار سے بھی وہ اس ایکسیپشن میں آ جاتی ہے، وہ 3 مساجد والی حدیث کی. تو یہ جو میں ایکسیپشن کہہ رہا ہوں وہ تو موجود ہے، جیسا کہ ہم نے بخاری اور مسلم کی حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کانٹا یا کوئی درخت اکھاڑنے سے مکے اور مدینے کا منع کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ارخر گھاس کی ایکسیپشن ہے کہ اس کی اجازت دے دے. تو یہاں بھی مسجد قباء ایک ایکسیپشن موجود ہے، استثناء جسے اردو میں ہم کہتے ہیں. ان احادیث کی بنیاد پر جو مسجد قباء کے بارے میں ہے، اپنے بزرگوں کے مزارات کا سفر کرنا یا اس حوالے سے ٹریولنگ کرنا، اس کو بنیاد بنانا یہ غلط ہے. اور پھر بعض لوگ اس درجہ غلوم میں گئے کہ انہوں نے کہا وہ 3 مساجد والی حدیث منسوخ ہو گئی ہے مسجد قباء والی حدیث سے. والعیاذ باللہ تعالی منسوخ کیسے ہو گئی ہے؟ اگر منسوخ ہوئی ہوتی تو سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی تھی 3 مساجد والی، اور راوی اپنے حدیث کے فہم کو سب سے زیادہ جانتا ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو ڈانٹ دیا کوئی طور جانے پر. منسوخ کہاں سے ہوئی ہے حدیث؟ منسوخ نہیں ہوئی. اب وہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں نیت کا، جو میں نے کافی حد تک تو ڈسکس کر لیا، لیکن یہاں پر مزید کھول کر بیان کر دوں میں کہ جو شخص مسجد نبوی کی طرف جاتا ہے تو ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خالصتاً مسجد نبوی کی نیت کی جائے، یہ بھی افراد و تفرید کا شکار ہے. اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خالصتاً قبر کی نیت کی جائے، جیسا کہ المحنت میں لکھا شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے، جو بندی عالم ہے، بریلوی مکتب فکر کے لوگ، اسی طریقے سے اہل تشیع. یہ دونوں ایکسٹریمز. درمیان کا حق راستہ یہ ہے کہ قبر مبارک کی بھی نیت کی جائے اور مسجد نبوی کی بھی نیت کی جائے، بیک وقت 2 نیتیں کی جائیں. اور میں امام ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ بات بتا چکا کہ انہوں نے اپنی کتاب جو قبروں پر حاضری والی ہے اس میں کلیئر کٹ لکھ لیا کہ قبر رسول کی حاضری دنیا میں افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے، خود مان گئے. اور پھر ساتھ انہوں نے وہ بات بھی لکھ دی کہ اگر کوئی شخص قبر کی نیت کرتا ہے اس میں امپلائڈ ہے کہ وہ مسجد نبی کی بھی نیت کیے ہوئے ہے. لیکن آگے چل کے پھر ان سے وہ سخت بات ہوگی جو میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جی قبر رسول کی خالص نیت کرنا بدعت ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا یہ ثابت نہیں ہے. اصل نیت یہ ہے کہ قبر کی بھی نیت کریں
اور مسجد نبوی کی بھی, اور اس کی دلیل وہی ہے جو میں پیش کر چکا الموطا امام مالک میں, اور سنن الکبریٰ البہیقی کے اندر, اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر, اور المصنف ابن ابی شیبہ, 4 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ اثر موجود ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا المصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الجنائز میں باب ہے کہ اگر کوئی شخص قبر رسول پر آئے تو سلام عرض کرے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 نمبر, کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پر جاتے پہلے مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے اور قبر رسول پر حاضر ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے, پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر, اور پھر اپنے والد کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابتا, اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو. اور جب سفر سے واپس آتے پھر مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے اور پھر قبر رسول پر حاضری دے کر سلام عرض کرتے. یہ چیز امپلائیڈ ہے اس کے اندر کہ سفر پر جاتے ہوئے آتے ہوئے ان کے دل میں یہ نیت ہوتی تھی کہ میں نے دونوں کام کرنے ہیں, مسجد نبی میں بھی نماز پڑھنی ہے اور روضہ رسول قبر رسول پر بھی حاضری دینی ہے. اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں, بعض لوگوں نے غلو کرتے ہیں کہا جی وہ قبر رسول اور چیز ہے اور حجرہ رسول اور چیز ہے. جی جالی شریف کے باہر کھڑے ہوں پھر السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے. قبر پہ جائے, ان کو پتا ہے قبر تو کھلنی کو نہیں قیامت تک, کیونکہ وہ تو اندر وہ صرف بڑے بڑے وزراء کو اور بادشاہوں کو لے کر جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بدبختی ہے اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے. کیوں؟ یہ لاجیکلی غلط بات ہے. جب ہم قبرستان کے گیٹ کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم نہیں پڑھتے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. وہ اگلی دفعہ آ جائے گی یہ ڈیٹیل بات. اے مسلمان اور مومنین مردوں اور جو یہاں پر موجود ہیں, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. تم پر سلامتی ہو, ہم بھی مر کر تمہارے تک پہنچنے والے ہیں, ہم اللہ کے حضور اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو جب قبرستان کی دیوار کے باہر یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہ کہیں دیوار کے باہر کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے اندر جا کے کریں گے. چلو جی میں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری, لیکن آگے کیا کریں گے؟ آگے سلام کیا اس مردے کو ہو رہا ہے جس کی قبر سامنے ہے, یا جو 2 کلومیٹر دور بھی مردہ موجود ہے وہاں سے 2 کلومیٹر دور, قبرستان تو 2-3 کلومیٹر ہوتے ہیں, تو کیا اس تک بھی سلام پہنچ رہا ہے؟ تو کہیں گے ہاں جی پہنچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے. تو بھائی اگر 2 کلومیٹر دور تک پہنچ رہا ہے تو قبر مبارک کے سامنے اگر جالی ہے اور جالی کے باہر وہ انہوں نے اپنی مینجمنٹ کی وجہ سے کہ لوگ بے حرمتی نہ کریں قبر کی, تو جالی کے پاس سے جو گزرتا ہے قبر رسول کے سامنے اس کو پڑھنا چاہیے السلام علیکم یا رسول اللہ. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیوں امت کو اس فضیلت سے محروم کرتے ہیں؟ لہذا میں تو سخت اس معاملے میں ان لوگوں کو سمجھتا ہوں خطا پر جنہوں نے یہ ایسا نظریہ اڈاپٹ کیا. تیسری حدیث, 3rd لاسٹ حدیث, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1190 اور صحیح مسلم میں 3374 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنا باقی تمام مسجدوں میں 1000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے, 1000 گنا زیادہ ثواب ہے, سوائے مسجد الحرام کے, وہاں پر ثواب زیادہ ہے. اور وہ حدیث اسی کا ایک طرق مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے 15306, جس میں یہی حدیث بخاری اور مسلم والی ہے, اور آگے الفاظ ہیں کہ مسجد نبوی میں تو 1000 کا ثواب, اور آگے ہے کہ مسجد الحرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. اب یہ جو حدیث مشہور ہے کہ 50,000 مسجد نبی میں 25,000 مسجد اقصی میں, مجھے ایسی کوئی روایت کسی مین سٹریم کی کتاب میں نہیں ہوئی. اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ 1,00,000 نمازیں یا 1,000 نمازیں پڑھنے سے نمازیں فارغ نہیں ہو جائیں گی. لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں, کہتے ہیں جی میں تو اتنے دن مار رہا ہوں تو 1,00,000 سے ضرب دے تو اتنی تو میری پوری زندگی کی نمازیں فارغ ہوگی. اس طرح نہیں ہوگا. وہ ثواب ہے, فرضیت الگ. ثواب تو کئی اعمال کے اوپر حج کا ثواب ہے, عمرے کا ثواب ہے, ٹھیک ہے, لیکن حج اور عمرہ ساقط نہیں ہو جائیں گے اس طرح کے ثواب حاصل کرنے سے. اور 40 نمازوں والی حدیث میں پہلے ہی بتا چکا جو مسجد نبی کے بارے میں ہے, مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 12605, اس میں نبید بن عمر ایک راوی ہے, تابعی, وہ مجہول ان نون ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کون ہے, لہذا وہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے. لیکن یہ روایتیں بخاری اور مسلم کی جو میں نے بیان کی کہ 1000 نمازوں کا ثواب, یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اسے حاصل کرنا چاہیے الحمدللہ. 2nd لاسٹ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, اور میرا جو ممبر ہے یہ حوض کوثر پر لگا ہوا ہے. اور اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عقیدہ اس کے اوپر لکھ دیا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1196 نمبر, اور مسلم شریف میں بھی 3370 نمبر حدیث پر بھی یہی باب ہے. امام بخاری والا باب ہی باندھا انہوں نے بھی. امام بخاری نے باب باندھا کہ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت. حالانکہ حدیث میں قبر کے الفاظ نہیں تھے, گھر کے الفاظ تھے. تو امام بخاری کو پتا تھا کہ اب وہاں پر گھر کی بجائے اسی حجرہ عائشہ میں آپ کی قبر مبارک ہے,
इमाम बुखारी ने अकीदा उम्मत को दिया कि कब्र रसूल जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़े में है, वो इस दुनिया के अंदर नहीं है, वो जन्नत का टुकड़ा है, कब्र से लेकर मिंबर तक। और आपको ये कह नहीं कब्र बाहर है, उसके आगे से शुरू होता है और मिंबर भी बाहर है, उसके पीछे पीछे खत्म होता है, तो उसके लिए फिर इल्मी जवाब यह है कि कुरान में आया कि अपने बाजुओं को धो कोनियों तक, तो कोनियां फिर निकली हुई है, उसमें से कोनियां शामिल है, तो यहां भी कब्र भी शामिल है और मिंबर भी शामिल है। वरना ये तो किसी का कीदा नहीं कोनियों से पहले पहले धोना है। कोनियों तक का मतलब होता है जब भी कोई बात होती है ना उस तक, यानी हम कहेंगे लाहौर, जेहलम से लाहौर तक, तो लाहौर में लाहौर भी शामिल होगा, जेहलम भी शामिल होगा। तो ये चौथी हदीस। और ये रियाजुल जन्ना जो है, मैं अभी इंशाल्लाह एंड में तकरीबन 8 से 10 मिनट में पूरा तारुफ भी करवा देता हूं। रियाजुल जन्ना पे अलग से उन्होंने व्हाइट कलर का कारपेट डाला हुआ है, बाकी मस्जिद नबी में रेड कलर का है, ताकि पता चल जाए कि ये वो रियाजुल जन्ना जन्नती टुकड़ा है। और 5वीं हदीस सही बुखारी की, अल्लाह रिकत अंगेज हदीस, इंटरनेशनल नंबर है 470। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक दौर में आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि 2 लोग मस्जिद में आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मस्जिद नबी के अंदर, उनकी आवाजें बुलंद हो रही हैं। तो आपने उन्हें बुलाकर पूछा कि तुम लोग कहां के रहने वाले हो? तो उन्होंने अर्ज की कि अमीरुल मोमिनीन हम ताइफ के रहने वाले हैं। तो सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अगर तुम मदीना के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें सख्त सजा देता कि तुम मस्जिद नबवी में, अल्फाज है कि तुम रसूलुल्लाह की मस्जिद में अपनी आवाजों को बुलंद करते। इसको गुस्ताखी समझा सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, खाली मस्जिद नहीं, उन्होंने कहा तुम रसूलुल्लाह की मस्जिद में अपनी आवाज को बुलंद करते हो। अगर तुम मदीने के रहने वाले होते, यानी तुम्हारे जरा एटिकेट सीखे हुए होते, तो फिर तो मैं तुम्हें ना छोड़ता। अब चूंकि तुम ताइफ से आए हो, लिहाजा मैं तुम्हें इस मामले में छोड़ देता हूं, आंदा इसमें एहतियात करो। और ये सैयदना उमर को ये मामला जो सही बुखारी में आया, ये क्यों करना पड़ा? खुद सैयदना उमर भी एक वाकया भुगत चुके थे असल में। ये है मेरी आज की आखिरी कंक्लूडिंग हदीस, जिसमें लेक्चर खत्म होगा। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते करेंगे। वो वाकया बड़ा क्रिटिकल और बड़ा रिकत अंगेज है। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4845 नंबर हदीस है, किताबुत तफसीर चैप्टर के अंदर सही बुखारी में इमाम बुखारी लेकर आए। अब्दुल्ला बिन अबी मुलैका ताबई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, करीब था कि 2 बेहतरीन आदमी इस रुए अर्ज पर तबाह बर्बाद हो जाते, जबकि बेदिहानी में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अपनी आवाजों को बुलंद कर दिया। अल्लाह। और ये 2 कौन है? उन्होंने फिर बता दिया, अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। अल्फाज का जरा सोच देखें, करीब था कि इस मखलूक के 2 बेहतरीन लोग बर्बाद हो जाते, जबकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अपनी आवाजों को बुलंद कर दिया बेदिहानी में। और फिर आगे उन्होंने सही बुखारी की हदीस चलती है, उन्होंने बयान किया कि हुआ यूं था कि कोई न्यू मुस्लिम, कुछ किसी कबीले के मुसलमान होकर आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। जब वो वापस जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत थी कि आप उनमें से किसी को अमीर बनाया करते थे जब भी कोई काफिला या कोई ग्रोह मुसलमान होता था। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, फलां शख्स ज्यादा जो है वो अहल है, इसको आप इसका अमीर बना दीजिए, इस कबीले का। इस्लाम की दावत की कम्युनिकेशन के एतबार से, दावत और तबलीग के एतबार से आसानी रहेगी। तो सैयदना उमर ने कहा, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां शख्स ज्यादा बेहतर है। बस इसी में उनके आपस में तल्ख कलामी हुई और आवाजें बुलंद हो गई। आपस में गुफ्तगू करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर, सही बुखारी 4845 नंबर हदीस, उसी वक्त आयात नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल हुजरात, आयत नंबर 2, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाजें मत बुलंद करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आवाज से, और उनके हुजूर बात उस तरीके से ना करो जिस तरह आपस में तुम एक दूसरे के साथ करते हो, वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा, तौबा की तौफीक भी नहीं मिलेगी। जाहिर है पता चले तो बंदा तौबा करे ना, अगर तुमने ये काम किया। हालांकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीजी नहीं की, ना आपके साथ बुलंद आवाज से बात की, आपकी मौजूदगी में बुलंद आवाज से बात की। उसी हदीस में आता है कि अब्दुल्ला इब्न अबी मुलैका कहते हैं कि इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये हदीस हमसे बयान की, वो कहने लगे कि इन आयात के नाजिल होने के बाद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ آپ کو سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ یہ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی، اتنا ڈر گئے. اور یہ ڈر گئے جب، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ہوا. اگلی آیات نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر. یعنی تقوی کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا ہے. دوسرے معنوں اللہ. اور الحمدللہ یہ دونوں آیات آج بھی روزہ شریف کی جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے. 3 حصے ہیں اس کے، 2 کے اوپر یہ لکھی ہوئی ہے اور ایک پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40. میں آخر میں تعارف بھی کروا دیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ بھائیو مفتی اعظم سعودی عرب جو 66 سال تک سعودی عرب کے مفتی رہے، 1933 سے لے کر 1999 تک، 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. شیخ البانی بھی 1999 میں فوت ہوئے. شیخ عبداللہ ابن باز انہوں نے جو حج اور عمرے کی اپنی کتاب لکھی، اس میں روزہ شریف کی جو حاضری والا پورشن ہے، اس میں انہوں نے انہی احادیث کی بنیاد پر بہت زبردست کامنٹس کیے. 2 احادیث میں نے بیان کی، دونوں بخاری سے، کہ سیدنا عمر نے ڈانٹا جو مسجد نبوی میں اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، اور دوسرا یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خود حادثہ ہوا. تو انہوں نے جملہ لکھا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے حضور آواز بلند کرنا گستاخی ہے، بالکل اس طریقے سے روزہ شریف کے سامنے، قبر مبارک کے پاس یا مسجد نبوی شریف میں آپ کی وفات کے بعد بھی آواز بلند کرنا گستاخی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنی قبر میں ہوتے ہوئے برزگی حیات کے ساتھ آج بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر مبارک سے باہر تھے. بہت زبردست بات. یہی الحمدللہ سب کا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ رکھنا چاہیے. وہاں پر بھیڑ نہیں لگانی چاہیے. وہ میں حدیث پہلے بتا چکا، سنن ابی داؤد کی 2042 کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر پر میلہ مت لگانا، مجھ پر درود پڑھنا، اور دنیا کے کسی بھی حصے سے درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. درود پڑھنے کی خاطر قبر پہ میلہ نہ لگانا، صرف سلام عرض کرنا ہوتا ہے، میلہ نہیں وہاں لگانا ہوتا. لیکن یہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگ وہ گھنٹوں سامنے کھڑے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی حاضری میں تکلیف ہوتی ہے. تو ویسے وہ حدیث کے بھی خلاف ہے، وہ میلہ ہی لگا کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. تو فرمایا 7 الفاظ دیکھیں، میلہ نہ لگانا، کہیں بھی پڑھو گے پہنچ جائے گا. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر پڑھ کے آگے نکل جائیں. کہ وہاں کھڑے ہو کر ضرور ہے کہ وہ پھر وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے اشعار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر اشعار کتاب و سنت کے خلاف بھی ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ وہاں پر ہوتا ہے. اب بھائیو آخری 8 سے 10 منٹ میں مسجد نبوی کا تعارف اور حاضری کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور باقی گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بھائیو مسجد نبوی کو اگر قبلہ شریف کی طرف پیٹھ کرتے ہوئے دیکھا جائے، مسجد نبوی کے جنوب میں ہے قبلہ، تو جنوب کی طرف پیٹھ کی جائے اور آپ کا رخ مسجد نبوی شریف کی طرف ہو، اس کے صحن میں کھڑے ہو کر، تو آپ کو مسجد نبوی شریف کا ایک ایکسٹینڈڈ پورشن باہر نظر آئے گا بنا ہوا. پیچھے بہت بڑی مسجد ہے، لیکن یہ آگے ایک ایکسٹینڈڈ پورشن تقریباً سکوئر فارم میں ہے، اور اس کی لمبائی تقریباً 200 فٹ اور چوڑائی بھی تقریباً 150 سے 200 فٹ ہے. یہ ایکسٹینڈڈ پورشن جو ہے یہ پہلے وقت کی مسجد نبوی، جو بڑی والی چھوٹی والی مسجد نبوی، یہ اس کا حصہ ہے. اب تو بہت زیادہ توسیع ہو چکی ہے. تو اس ایکسٹینڈڈ پورشن کے مغرب کی جانب، جنوب کی جانب تو ہو گیا قبلہ، اور یہاں پر محراب بھی اسی ایکسٹینڈڈ پورشن میں ہے. اس کے مغرب کی جانب باب السلام ہے. جس شخص نے بھی روزہ شریف پر حاضری دینی ہوتی ہے وہ اس باب السلام سے داخل ہوتا ہے، یعنی مغرب کی طرف سے داخل ہوتا ہے اور مشرق کی طرف ٹریول کرتا ہے. پھر اس ایکسٹینڈڈ پورشن کے اس کارنر پہ جب پہنچتا ہے تو یہاں پر وہ دروازہ ہے جسے کہتے ہیں باب البقی.
क्योंकि इसी की सीध में आगे बकी गरकत कब्रिस्तान है, जहां पर 10,000 सहाबा इकराम रिज़वान की तकरीबन कब्रें मौजूद है, और बहुत बड़े उम्मत के बड़े बड़े मुहद्दिसीन और सहीहुल अकीदा औलिया अल्लाह की कब्रें वहां पर मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न उबई की कब्र भी वहीं पर है। तो लिहाजा मदीने में दफन होने से भी मसला नहीं होना जब तक अकीदे की इस्लाह नहीं होगी। शफाअत भी उसकी होनी है जिसने शिरक नहीं किया, इंशाअल्लाह। वो तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ दी थी, वो उसने दुआ इसी दुनिया में कर ली, और मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत के लिए छुपा के रखी है। इस दुआ के जरिए मैं क़यामत वाले दिन उम्मत की शफाअत करूंगा, और मेरी दुआ से हर शख्स को नफा पहुंचेगा सवाए उस शख्स के जिसने अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क किया था। तो शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। इसमें मेरी डिटेल गुफ्तगू है मसला नंबर 3 के नाम से, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, और इसी पर रिसर्च पेपर भी है, रिसर्च पेपर नंबर 3। बल ये बाबुल बकी हो गया। उसके साथ ही बाबे जिबरील है जो अक्सर बंद रहता है। बाबुल बकी खुला होता है और बाबुल सलाम खुला होता है। बाबुल सलाम से लोग एंटर होते हैं, और बाबुल बकी से बिल्कुल बाबुल बकी के पास ही आपको गुम्बद खजरा नजर आएगा, जो कि हुजरे आयशा के ऊपर बना हुआ है। दरअसल ये गुम्बद भी 668 हिजरी में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 650 साल के बाद एक फातिमी बादशाह ने मन्नत मानी थी, तो उसने ये रखा। उस वक्त के लोगों ने काफी मुखालफत की, लेकिन उसने जबरदस्ती, जिस तरह यहां भी हुक्मरान जबरदस्ती कर गुजरते हैं, ये काम उसने कर दिया आप वसल्लम की वफात के 650 साल के बाद। और ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन रोजा शरीफ जो है वो मस्जिद नबी के इस एक्सटेंडेड पोर्शन में है, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 76 साल के बाद 87 हिजरी में, जब वो बदमाश हुक्मरान अब्दुल मलिक बिन मरवान का बेटा वलीद बिन अब्दुल मलिक बना, उसने हुजरे आयशा को भी फिर मस्जिद नबी में शामिल कर। ये है इसका स्टेटस, जिसकी बुनियाद पे लोग यहां पर कब्रों पर मजार बनाते फिर रहे हैं और मजारात पर जो है वो मस्जिदें बनाते फिर रहे हैं। तो इसमें आज मेरा टॉपिक नहीं है, इसमें मैंने बड़ी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की है 2 घंटे की, रबीउल अव्वल 1433 हिजरी में, मसला नंबर 63 के नाम से, वलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी का आखिरी 1.25 घंटा पर्टिकुलरली गुंबद खजरा, मज़ारात पर मस्जिद नबवी। और ये कहते हैं जी मस्जिद नबवी भी तो के अंदर भी तो कब्र मौजूद है, यहां भी हमारे बुजुर्गों की कब्रें आ गई, तो क्या? ये सारे इश्यूज मैंने बिल्कुल सही तरीके से समझाए हैं कि ये अवाम को किस तरीके से धोखा देते हैं। तकरीबन 1.25 घंटे का वो क्लिप मसला नंबर 27 के नाम से भी अलग से है, मसला 63 भी और मसला नंबर 27 भी। बहरहाल ये जो गुंबद खजरा है, इसका जो ये जो पोर्शन है, ये तकरीबन ये सामने वाली जो जुनूब की तरफ दीवार है, इससे तकरीबन आप समझ लें 15-20 फुट पीछे अगर आप आ जाएं तो ये हुजरे आयशा मौजूद है, जिसके आगे सुनहरी कलर की गोल्डन कलर की जालियां हैं, और उसी के ऊपर गुंबद खजरा है। और इसी गुंबद खजरा से आप मगरिब की तरफ आए मस्जिद के अंदर, तो वो रियाजुल जन्ना वाला हिस्सा आ जाएगा, वहां पर अलग से व्हाइट कलर का कालीन डला हुआ है। बाकी पूरी मस्जिद नबी में रेड कलर का कालीन होता है, तो वो उन्होंने डिस्टिंग्विश करने के लिए उसको व्हाइट कलर के कालीन के साथ मुज़य्यन किया हुआ है। तो ये सारा मस्जिद नबी का इस हवाले से तारुफ हो गया। अब ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, इसके पीछे अब बहुत बड़ी मस्जिद नबी बन चुकी है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर का जितना मदीना शरीफ था, वो इस वक्त जो आज की डेट में आप समझ लें कि 26 अक्टूबर 2013, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में जितना मदीना शहर था, वो पूरे का पूरा मस्जिद नबी में आ चुका है। ये एक्सटेंडेड पोर्शन के पीछे बहुत बड़ी मस्जिद नबी है, और एक्सटेंडेड पोर्शन के आगे भी खाना काबा की तरफ भी बहुत बड़ी ये उन्होंने हिस्सा छोड़ा हुआ है। और ये फिर डबल ट्रिपल स्टोरी है, इसके नीचे पूरा पार्किंग का एरिया भी मौजूद है, और वुजुखाने भी नीचे तहखाने के अंदर मौजूद है। और इसकी पूरी डिटेल अगर देखनी हो तो बिन लादन कंपनी जो है, उन्होंने एक वीडियो बनाई है मस्जिद नबी की और मस्जिद हराम की तामीर की, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, 1-1 घंटे की वीडियोस। उसमें आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह अरबों रियाल लगाकर सऊदी हुकूमत ने, उनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि उन्होंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब इस मस्जिद नबवी और खाना काबा शरीफ की तामीर पर किस तरीके से पैसा खर्च किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी बातें होगी मस्जिद नबवी से रिलेटेड। अब आ जाइए जनाब कब्र मुबारक से रिलेटेड, कि इसी गुम्बद खजरा के नीचे रोजा शरीफ मौजूद है। बाबुल सलाम की तरफ से आप एंटर हुए, और जब बाबुल बकी से निकलने लगेंगे तो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर रोजा शरीफ की गोल्डन जालियां, सुनहरे कलर की, डार्क येलो कलर या गोल्डन कलर की जालियां हैं, जो 3 हिस्से में बनी हुई है। और 3 हिस्से किस तरह डिवाइड होते हैं कि पहला हिस्सा जो है उसके ऊपर अलग से एक आयत लिखी हुई है। पहला हिस्सा बाबुल सलाम की तरफ से आएंगे तो पहले हिस्से के ऊपर आयत लिखी होगी सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह के
रसूल हैं और सिलसिले नबूवत की मोहर है, उसको खत्म करने वाले हैं। दोनों माने दुरुस्त हैं। इसमें मैंने अलग से गुफ्तगू की है मसला नंबर 40 के नाम से, खातिम और खातम का फर्क। तो ये येलो वाला पोर्शन हो गया पहला। उसके साथ ही फिर अगला येलो पोर्शन जो है वो है बिल्कुल बिल मुकाबिल इन तीन कब्रों के, यानी इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र और सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर की कब्र, उनके मुकाबले है ये दरमियान वाला जाली वाला पोर्शन, ये ज्यादा बड़ा है उस शुरू वाले से। तो इसके ऊपर वो आयत लिखी हुई है सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 3, इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अपनी आवाजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पस्त रखते हैं, वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया, उनके लिए मगफिरत और अजर अजीम है। ये आयत आज भी रोजा शरीफ पे लिखी हुई है, लेकिन लोग फिर भी शर्म नहीं करते और इस किस्म की हरकतें वहां पर बाज़ औक़ात एक दूसरे से लड़ना भी शुरू कर देते हैं। और वो वहां पर जो जाली शरीफ के सामने जो लोग खड़े होते हैं, जो लोगों को जाली शरीफ को छूने से रोकते हैं, खुद अहमद बरेलवी साहब ने भी फतावा रिजविया में ये बात लिखी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जाली को हाथ लगाना ये मना है, उसको गुस्ताखी शुमार किया उन्होंने। और वो लोगों को इसी बात से मना करते हैं। लोग अपनी चादरें फेंक रहे होते हैं, परने फेंक रहे होते हैं, रुमाल से अंदर से वो उसके ऊपर जो गर्द लगी है वो रख कर रहे होते हैं, इससे वो मना करते हैं। वो जब मना करते हैं कहते हैं तक वो गुस्ताख होते हैं। कोई एक फार्मूला इन्होंने बावे ने दस देता है, गुस्ताख। तो जो बंदा वहां पर उसको मैनेज कर रहा है उसको गुस्ताख, तो ये इनका तरीके था। तो बहरहाल ये जो दरमियान वाली जाली है जी, उसमें वो 3 पोर्शन मौजूद है। उसकी निशानी है कि 3 आपको दायरे नजर आएंगे उसी जाली में बने हुए। एक बड़ा दायरा होगा, वो बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कब्र के सामने मुकाबिल है, आपके चेहरे मुबारक के। उसके साथ 2 छोटे दायरे हैं, पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक का और दूसरा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और जब इसके आगे से आप गुजर के आ जाएंगे तो तीसरा हिस्सा है जाली शरीफ का, उसके ऊपर वो आयत लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद मत करो, सूरतुल हुजरात आयत नंबर 2, वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें इसकी खबर भी नहीं होगी। तो ये 3 जालियों का मैंने तारुफ करवा दिया। अब दरमियान वाली जाली पर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो बड़े वाला गोल पोर्शन है उसके ऊपर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ग्रीन एक गोल सी प्लेट लगा के उस पर येलो कलर से लिख दिया है। उन्होंने छोटे जो 2 दायरे उनके आगे अबू बकर और उमर भी लिख दिया है ताकि आसानी रहे। अब इन कब्रों की तरतीब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर इस गोल दायरे के सामने है और जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जो टांगे हैं वो मशरिक की तरफ है, यानी बाबुल बकी की तरफ, क्योंकि चेहरा अनवर जो है वो जाहिर है कि किबला रुख है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने की सेध में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र के पीछे जो कब्र है वो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी जहां आपका सीना मुबारक आता है वहां अबू बकर सिद्दीक का चेहरा आता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पीछे। और जहां पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सीना आता है और तकरीबन उसी सीध में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पांव मुबारक आते हैं, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने के मुकाबिल चेहरा है सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और उनकी कब्र इस तरह एक्सटेंडेड है। तो इस एतबार से एक कब्र की जगह खाली है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में, क्योंकि चौड़ाई तो उतनी घिर गई ना। जब आप पीछे जाएंगे अबू बकर सिद्दीक की कब्र और पीछे, सैयदना उमर की और पीछे, तो लिहाजा एग्जैक्ट आप वसल्लम की कब्र मुबारक के बिल्कुल कदमों में एक कब्र की जगह खाली है और वो कब्र बननी है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की। और वो हदीस है जामिया तिर्मिज़ी के अंदर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3617, अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि यहूदी आलिम थे, बाद में मुसलमान हुए, आप वसल्लम के सहाबी हैं और इनका जिक्र इशारतन कुरान में भी मौजूद है, बहुत बड़े आलिम हैं। वो ये कहते हैं कि तौरात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात जिक्र है उनमें यह बात भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने मरने के बाद जब सेकंड डिसेंडिंग में आएंगे इस दुनिया में, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हुजरे में आपके साथ दफन होंगे। और इस हदीस के साथ ही जामिया तिर्मिज़ी में ही अबू मौदूद ताबी जो है, मेरा ख्याल है शायद इसी की वजह से मौलाना मौदूदी का नाम रखा गया था, एग्जैक्ट वही लफ्ज है अबू मौदूद ताबी। वो कहते हैं कि मैंने खुद देखा है कि एक कब्र की जगह वहां पर खाली है और वहां पर ईसा अलैहिस्सलाम दफन होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से मैंने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की है, हयात मसीह और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम, मसला नंबर 12 के नाम से। अब यहां पर 2-3 कड़वी बातें करके मैं बात को खत्म करता हूं। एक तो भाइयों ये कि मैंने ये बात पहले अर्ज कर दी कि चाहे हुजरे के बाहर हो या कब्र तक कोई पहुंच जाए, बात एक ही है, क्योंकि कब्रिस्तान की दीवार के पास से गुजरे या इवन कब्रिस्तान में भी दाखिल हो जाए तो आपके जो सामने कब्र है अगर उसको मुखातिब कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर तक वो अगर कब्रिस्तान फैला हुआ है तो वहां तक आपका सलाम अल्लाह पहुंचा रहा है। तो बिल्कुल इस तरीके से रोजा शरीफ के सामने जो लोग खड़े होते हैं तो उनको वही सलाम पढ़ना चाहिए जो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
کہ بیٹے ابن عمر کی سنت میں حوالہ پہلے دے چکا، قبر رسول کے سامنے آ کر پڑھیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سیدنا ابوبکر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور سیدنا عمر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اچھا دوسری بات اس میں کہ یہ عوام کے اندر اکثر مشہور ہے کہ جی گنبد کے اوپر، گنبد خضرا پر اور خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا، نہ کوئی پرندہ بیٹھتا ہے، وہ جی پیچھے سے غولوں کے غول آتے ہیں اور وہ ایسے ہو کے گزر جاتے ہیں۔ تو بس اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایگزیکٹ گنبد خضرا کی ٹپ کے اوپر جو وہ نوک بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ٹپ کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے وہاں کئی لوگوں کو دکھایا کہ جناب یہ دیکھ لو، پاکستان جا کے اب جھوٹ نہ بولنا، اور مولوی جب جھوٹ پڑے بولے تو ان کے گریبان پکڑنا ہے، کیا جھوٹ بولتے ہو؟ خانہ کعبے کے اوپر بھی بیٹھتے ہیں، بیٹھے بھی کرتے ہیں، غلاف کے اوپر بیٹھے بھی ہوتی ہیں۔ خام خواہ ایک دیو ملائی قصہ کہانیاں بنا کے عوام کو دھوکہ دیا ہوا ہے، اور یہاں تو اپنے بزرگوں کے بارے میں کر دیتے ہیں، خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے بارے میں تو بدرجہ اولا کریں گے، وہاں تو ویسے انہوں نے ان کے اندر پنجابی چاکا کھلے ہوا ہے۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کسی غیر مسلم کو ایسی عقیدت والی جھوٹی بات نہ بتائیں۔ اور تیسری اور آخری بات اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر اور ہمارے مارکیٹ میں بھی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی تصویر ایک آپ نے دیکھی ہوگی، گولڈن کلر کی اونچی سی، اس پہ ایک امامہ رکھا ہوا ہے اور وہ پگڑی رکھی ہوئی ہے اور وہ لکڑی کا ایک بنا ہوا ہے، بالکل جھوٹی بات ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہیں ہے، وہ جلال الدین رومی کا بنا ہوا مقبرہ ہے جس کی تصویر کو انہوں نے پورٹریٹ اس حوالے سے کر دیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے 1390 نمبر حدیث ہے۔ سفیان تمار رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے خود قبر رسول دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قبر مبارک اونٹ کی کوہان کی مانند اونچی ہے، اور اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ایک بالش 10 انچ سے لے کے 12 انچ۔ سنن نسائی میں اور سنن ابی داؤد کے اندر، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ آگے بھی بات موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر عمر کی جو قبریں ہیں وہ مٹی کی ہیں، ان کے اوپر سنگریزے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر، تاکہ وہ مٹی بہ نہ جائے۔ یہ ہے ساری صورت۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر عجیب و غریب عقائد اور نظریات پبلک کے اندر پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔